बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात दहम उर्दू फेडरल बोर्ड के नज़म नंबर 3 मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, इसके 3 बंद मैं करा चुकी हूँ। आज इसका चौथा, पाँचवा, छठा और साथ साथ मशक़ी सवालात कराऊंगी। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर याद करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं। और बेल के बटन को दबाने के बाद उसमें ऑल का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सारी की सारी मिलती रहें और आपको ढूंढने में मुश्किल पेश ना आए। और अगर आप माई मिक्स प्लेट चैनल पे नए हैं तो आप मिक्स प्लेट चैनल लिख कर जब चैनल आए तो उसकी तस्वीर पे क्लिक करें तो आप वहाँ पे चैनल पे पहुँच जाएंगे। ऊपर ऑप्शन होते हैं होम, वीडियो और प्लेलिस्ट। वीडियो के जरिए क्लिक करके सारी वीडियोस आपके सामने होंगी और अगर प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो आपको हर चीज़ अलग-अलग नाम के साथ मिल जाएगी। शुरू करते हैं। कोसों किसी शजर में न गुल थे न बर्ग व बार, एक एक नख्ल जल रहा था सूरत चनार। हंसता था कोई गुल न लहकता था सब्जाजार, कांटा हुई थी सूख के हर शाख बारदार। गर्मी ये थी कि जीत से दिल सबके सर थे, पत्ते भी मिसले चेहरा मदकूक जर थे। अब इसके सबसे पहले अल्फाज मानी, फिर मफहूम देख लेते हैं, फिर तशरीह पे आते हैं। कोसों का मतलब होता है मीलों। एक कोस 1.5 मील के बराबर होता है। शजर दरख्त, गुल होता है फूल, बर्ग होता है पत्ता, नखल होता है छोटा पौधा, चनार होता है सुर्ख फूलों वाला एक दरख्त, बार होता है फल और जीस्त कहते हैं जिंदगी को, मिसल कहते हैं माने तरह, मदकूक का दिक का मरीज। मफहूम है मीलों तक किसी दरख्त पर फूल फल ना थे, हर पौधा चनार की तरह जल रहा था, कहीं कोई फूल नहीं खिलता था, हर फलदार शाख सूख कर कांटा बन गई थी, हर कोई जिंदगी से बेजार था, तंग आ चुका था। दरख्तों के पत्ते भी दिक के मरीजों की तरह जर्द चेहरों की तरह थे। जर्द चेहरों की तरह थे। ठीक है, अब इसकी तशरीह पे आते हैं। तशरीह मीर अनीस कादुल कलाम शायर हैं, वो मंजर कशी में कमाल रखते हैं। इस बंद में शायर मैदान करबला के इर्द गिर्द के माहौल पर गर्मी के असरात को निहायत वजह से बयान कर रहे हैं। शायर कहते हैं करबला के मैदान में दरख्त थे मगर दूर दूर तक कोई दरख्त ऐसा दिखाई ना देता था जो फलों पत्तों से हरा भरा हो। टुंड-मुंड दरख्त अपना असल रंग धूप की वजह से खो चुके थे। इन दरख्तों पर जब सूरज की शुआएं पड़ती तो देखने वाले को यूं महसूस होता है जैसे जंगल में आग लगी हो और हर पौधा इस आग में जल रहा हो, बिल्कुल इस तरह जैसे चनार के दरख्त अपने सुर्ख फूलों की वजह से यूं दिखाई देते हैं जैसे इनमें आग लगी हो। वो फूल जो आम दर्जा हरारत में अपने रंग और खुशबू की बदौलत इनकी वजह से तमाम फ़ज़ा को मुअत्तर कर देते हैं, इन्हें महका देते हैं, खुशबू फैला देते हैं। इस तेज़ दर्जा हरारत की वजह से यूं महसूस होता था कि मैदान करबला में लगे फूल खिलना और मुस्कुराना भूल गए हों। सब्ज़ाजार में कोई रौनक नहीं थी, जो शाखें कभी फलों से लदी फंदी नजर आती थीं वो आज गर्मी की शिद्दत से सूख कर कांटा बन गई थी। इस शदीद गर्मी में लोग जीने से बेजार हो चुके थे। इनके दिली उमंगे यानी दिल की जो ख्वाहिशात हैं, जोश और वलवले सब सर्द पड़ चुके थे, यानी ठंडे हो चुके थे। गर्मी की वजह से दरख्तों के पत्ते मुरझा गए थे। वो पत्ते जो कभी सरसों सब्जो शादाब थे, इनमें पिलाहट आ गई थी, यानी पीलापन आ गया था और इस तरह लग रहे थे जैसे दिक का मारा हुआ कोई मरीज हो। दिक के मरीज का चेहरा भी खून की कमी की वजह से पीला पड़ जाता है। एक बीमारी का नाम है जिसमें खून की कमी आती है और रंग पीला पड़ जाता है, जिसे जरकान या जॉन्डिस भी कहते हैं। शायर कहता है कि गर्मी की शिद्दत ने हरे भरे पत्तों को भी जर्द यानी पीला कर दिया था। इनकी ताजगी खत्म हो गई थी, इनमें जिंदगी की सुर्खी नहीं रही थी। गर्मी की शिद्दत सबका ही बुरा हाल था। बंद नंबर 5 है। शेर उठते थे न धूप के मारे कछार से, आहू न मुंह निकालते थे सब्जाजार से, आईना महर का था मुकद्दर गुबार से, गर्दों को तप चढ़ी थी जमी के बुखार से, गर्मी से मुस्तरब था जमाना जमीन पर, भून जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। इसके अल्फाज मानी और मफहूम देख लेते हैं, उसके बाद तशरीह पे आते हैं। कछार कहते हैं शेर का मस्कन, शेर का घर, आहू हिरन को, सब्जाजार हरा भरा मैदान, महर सूरज को, मुकद्दर कहते हैं मेला, गर्दों कहते हैं आसमान, तप कहते हैं बुखार और मुस्तरब कहते हैं बेचैन या परेशान को। मफहूम है धूप के मारे शेर अपनी कछार से बाहर नहीं निकलते थे। सब्जाजार में आहू यानी हिरन गर्मी से मारे हाँप रहे थे। सूरज की धूप गर्द से मैली हो रही थी। आसमान को जमीन की गर्म की वजह से बुखार हो गया था। सारी दुनिया गर्मी से परेशान थी। अगर कोई दाना जमीन पर गिरता था वो भून जाता। अब तशरीह पे आते हैं।
تشریح میر انیس کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی یہ کیفیت تھی کہ شیر جیسے درندے بھی تیز دھوپ کی وجہ سے اپنے ٹھکانوں کو نہ چھوڑتے تھے بلکہ وہیں بے حال اور نڈھال دبکے پڑے تھے. یاد رکھیے گا بیٹا ایک چیز اور کہ تشریح پڑھتے اوپر شیر کو لازمی دیکھیے گا کہ کون سے شیر کی تشریح یہاں پہ آ رہی ہے. شیر اٹھتے نہ دھوپ کے مارے کچھاڑ سے. اس کا آئے گا میر انیس کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی کیفیت یہ تھی، حالت یہ تھی کہ شیر جیسے درندے بھی تیز دھوپ سے اپنے ٹھکانوں کو نہ چھوڑتے تھے بلکہ وہ بحال اور نڈھال دبکے بیٹھے پڑے ہوئے تھے. حالانکہ شیر جیسے درندوں کو اکثر شکار کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. اس کے بعد اہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے. اس کا کہتے ہرن کو. اس طرح ہرن بھی ہرے بھرے میدانوں سے منہ باہر نہیں نکالتے تھے، گرمی کی شدت سے وہ بھی بےحال ہو رہے تھے. پھر اس کے بعد آئینہ مہر کا تھا. مہر کہتے سورج کا. مقدر غبار سے گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے. سورج جو ایک صاف شفاف اور روشن آئینے کی طرح چمکتا ہے، گرمی کی شدت اور غبار کی وجہ سے میلا اور گدلا، یعنی یہ بھی میلا مطلب ہوتا ہے گدلا، ہو چکا تھا. گویا سورج نے اپنا منہ گرد و غبار میں چھپا لیا تھا. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زمین کے گرم بخارات، یعنی واٹر ویپر جسے بولتے ہیں، آسمان کو تیز بخار چڑھ گیا اور گویا زمین کی سخت گرمی کا اثر آسمان تک جا پہنچا، وہ بھی اس گرمی سے محفوظ نہ تھا. اسی طرح زمین اگلا ہے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھون جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. اس طرح زمین اور آسمان دونوں گرمی سے تپ رہے تھے، جس کے نتیجے میں لوگوں کا برا حال تھا. ہر کوئی زندگی سے بے نیاز نظر آتا. زمین کا فرش تنور کی طرح گرم تھا. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اناج کا جو دانہ اس تپتے ہوئے فرش پر گرتا وہ جل بھن جاتا، گویا اسے کسی بھٹی میں ڈال دیا گیا ہو. اس بات سے میدان جنگ میں پڑنے والی گرمی کی شدت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے. اب اگلے بند پر آتے ہیں. آخری بند. گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں، انگارے تھے تہباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی. اب اس کے الفاظ معنی دیکھ لیجیے، یاد رکھیے گا تشریح کرتے ہوئے آپ نے مصرے کو سامنے رکھ کے تشریح کریں گے تو کبھی نہیں بھولے گی آپ کو. معنی ہے گرداب کہتے ہیں بھنور کو، یعنی پانی کا گول گول چکر جو ہوتا ہے ویسے. شعلہ جوالا کہتے ہیں آگ کا دائرہ، جیسے ایسے گھماتے ہوئے کسی چیز کو گھماؤ تو یہ سرکل بنتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں آگ کا دائرہ. انگارے کہتے ہیں آگ کے دہکتے ٹکڑے جس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں تکے بناتے ہیں، اس کو انگارے بولتے ہیں. حباب بلبلے کو کہتے ہیں. شرر فشا کہتے ہیں چنگاریاں برسانے والا. تہ کہتے ہیں نچلا حصہ، اور نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو. روز حساب قیامت کا دن، ماہی کہتے ہیں مچھلی کو. مفہوم ہے بھنور پر جلتے ہوئے شعلے کا خیال گزرتا تھا، یعنی وہ جو پانی اس طرح بھنور میں گھوم رہا ہوتا ہے نا اس کو بھنور کہتے ہیں. تو ایسے لگ رہا تھا کہ شعلہ بالکل آگ کو ایسے گھماؤ تو بالکل ایسے لگ رہا تھا. بلبلے انگاروں کی طرح ہیں، یعنی اتنے زیادہ گرم تھے اور پانی آگ برسا رہا تھا. ہر ایک موج کی زبان منہ سے نکلی ہوئی تھی، مگر مچھ پانی کی تہ میں تھے، مگر ان کی جان لبوں پہ آئی ہوئی تھی. پانی آگ بنا ہوا تھا اور گرمی قیامت جیسی تھی. اگر کوئی مچھلی پانی کی سطح تک آتی تو کباب کی طرح بھون جاتی. تشریح میر انیس کو زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی. وہ مرثن گوئی میں مہارت رکھتے تھے. جذبات نگاری، واقع نگاری اور محقات نگاری اور منظر کشی پر عبور حاصل تھا. اب اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ اسی کا ہے، آپ نے صرف شعر کی تشریح کرنی ہے. شاعر کہتے ہیں کہ پانی میں جو بھنور بنتا ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے آگ کا شعلہ جلا کر چکر دے دیا اور وہ تپش چاروں یعنی گرمی چاروں طرف پھیلا رہا تھا. پانی میں جو بلبلے بنتے تھے وہ بھی کسی دہکتے ہوئے انگارے سے کم نہیں تھے. دریا کا پانی بھی آگ برسا رہا تھا، گویا بہت ہی زیادہ گرمی تھی. دریا کی موجیں بھی پریشان تھیں. دریا میں موجود مگرمچھ اگرچہ پانی کو نہ پانی کی تہ میں لیٹے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ گرمی کی شدت سے متاثر ہو کر بیزار اور مایوس ہو گئے تھے، کیونکہ اس گرمی کی وجہ سے پانی آگ کی شکل اختیار کر گیا تھا. گرمی کا زور اس قدر تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قیامت آ گئی ہو. شاعر صنعت مجاز مرسل کا استعمال کرتے ہوئے گرمی کا حال یوں بیان کرتا ہے کہ جو بھی مچھلی زمین پر آتی وہ جل بھون کر کباب ہو جاتی، گویا سطح آب پر موجود تپتی لہریں ان کے لیے لوہے کی سلاخوں کا کام کر رہی تھیں. میر انیس یہاں مبالغہ سے کام لے رہے ہیں کہ گرمی اور تپش پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں کے عزم میں رکاوٹ نہ ڈال سکی. انہوں نے جان دے دی لیکن باطل کو حق کہنے پر رضامند نہ ہوئے. ذکر حسین آیا تو آنکھیں چھلک پڑیں، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ سے.
ہے کہ آ رہی تھی صدا کائنات سے، پھر بھی قدم ہٹائے نہ راہ ثبات سے۔ اب سوالوں کے جواب پہ آتے ہیں۔ یاد رکھیے سوالوں کے جواب آپ لوگوں نے لازمی کرنے ہیں، کیونکہ اگر کسی بھی شعر میں سے تشریح بن کے آ جاتی ہے، سوال بن کے جاتا ہے، تو کم از کم اگر اس قسم کا سوال آتا ہے تو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو سامنے شعر دیا ہوگا، لکھا ہوگا کہ زبان کو کسی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شاعر نے کہا کہ کہیں میری زبان شمع کی طرح نہ جلنے لگے، کیونکہ میں کربلا کی گرمی کی شدت کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس طرح شاعر نے اب زبان کو شمع سے تشبیہ دی ہے۔ دوسرا ہے نہر کے لب سے کیا مراد ہے، اس طرح سوال بنے گا، شعر اوپر دیا ہوگا۔ نہر کے لب سے مراد نہر القما کے دونوں کنارے ہیں، جس طرح انسان کے لب ہوتے ہیں یعنی ہونٹ ہوتے ہیں، اسی طرح نہر کے دونوں کناروں کو اس نے لبوں سے تشبیہ دی ہے۔ پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، اس طرح گرمی کی شدت سے نہر القما کے کنارے خشک ہو جاتے ہیں۔ اگلا ہو سکتا ہے دریا فرات کے پانی پر دھوپ کا کیا اثر ہوا۔ شاعر گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے مبالغہ رائی یعنی حدوں کو چھو، یعنی مبالغہ رائی کہتے ہیں حد سے زیادہ بات کرنا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے دریا فرات کا پانی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے تیز آگ پر رکھ دیا اور وہ کھولنے لگے، دھوپ سے دریا فرات کا پانی ابل رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی سوال جواب نہیں ہے۔ آپ کے خاص ہاں مترادف دیکھ سکتے ہیں، آپ کے گرامر میں آ سکتا ہے۔ آفتاب سورج، مسکن رہائش، شجر درخت، آہو ہرن، گرداب بگولا، ماہی مچھلی۔ اس کے ساتھ ساتھ متضاد بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے گرامر کے پورشن میں آ سکتا ہے قواعد میں۔ روز کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھار، آفتاب مہتاب، کانٹا پھول، آفتاب سورج، مہتاب چاند، کانٹا پھول، حیات کا موت، حیات زندگی اور موت، سیاہ سفید، سبزہ زار، ریگ زار، سبزہ زار، ریگ زار، سبزہ زار، ریگ زار، را رے یہ گاف، ریگ زار، شرر فشاں، گل فشاں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا متضاد ہو گیا۔ امید ہے آپ کو یہ آج ختم ہو گیا ہمارے میدان کربلا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئی نظم کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم رزق میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔